اکثر اپنے روم میں موبائل سے اپنی تصویریں لیتا تھا۔ اسی طرح 11 دسمبر 2019 کو جمعے کا دن تھا۔ دوپہر کو میں اپنی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ اس دن میں نے کالے رنگ کی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ تصویریں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، آج تو مجیب تو آفت لگ رہا ہے۔ اگر تجھے تیری ہونے والی منگیتر دیکھ لے تو دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کوئی نہیں، ایسے ہی وہم ہوگا، بھلا روم میں میرے علاوہ کون ہے؟ 1-2 منٹ بعد پھر محسوس ہوا، واقعی کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے موبائل کے کیمرے سے اپنے دائیں جانب جو اسٹور روم کا دروازہ تھا وہاں اپنی نظر دوڑائی تو وہاں کوئی کھڑا تھا یا کھڑی تھی۔ ابھی فیصلہ کرنا مشکل تھا کیونکہ میں اس مخلوق سے کافی دور تھا۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ نیچے بھاگ جانا چاہیے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہیں چلی گئی تھی اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس مخلوق کی جانب بڑھتے رہے۔ کافی پاس جا کر میں رک گیا۔ بغیر پلکیں جھپکائے ٹھنڈا جسم لیے میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ لڑکی تھی۔ کون تھی؟ جن ذاتی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا کہ میرے ہاتھ اس لڑکی کے پار چلے گئے جیسے کوئی پرچھائی ہو۔ پرچھائی بھی اتنی سفید کہ میری آنکھوں کو لگ رہی تھی، کھا رہی تھی، لیکن وہ ہم انسانوں کی طرح بالکل نہ تھی۔ اس کے بازو نہیں تھے اور نہ پاؤں، بس چہرہ تھا جو ایک سفید بادل کی طرح تھا۔ انتہائی دلکش چہرہ تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک اپنائیت سے دیکھ رہی تھیں کہ مجھے بہت پہلے سے جانتی ہوں، حالانکہ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں مزید دیر وہاں ٹھہرتا، لیکن جمعے کی اذانیں میرے کانوں میں سنائی دیں اور میں روم سے جاتے ہوئے کہا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم کہیں نہیں جانا۔ یہ میں نے کیوں کہا یہ میں بھی نہیں جانتا۔ میں نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات تھے جو مجھے تنگ کر رہے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کیسی مخلوق تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور مجھے محبت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ لگتا تھا کہ وہ مجھے بہت پہلے سے جانتی تھی۔ یہ سوالات کسی الجھی ہوئی ڈور کی طرح میرے دماغ میں بسیرا کر رہے تھے اور ان کے جوابات ملنا اتنا ہی مشکل تھے۔ دماغ بھاری ہو چکا تھا کہ کوئی وزنی چیز میرے دماغ پر بیٹھی ہو، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن اور درد ہو رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں مسجد میں داخل ہو گیا اور سب سے پہلے وضو کیا کیونکہ میری آنکھوں میں درد بہت زیادہ تھا۔ وضو کرتے ہوئے میری نظر آئینے پر پڑی جو اکثر وضو والی جگہ پر نصب ہوتا ہے۔ میری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں جیسے اس جگہ آگ جل رہی ہو۔ میرے ساتھ والی نمازی میری آنکھوں کو دیکھ رہے تھے اور میں ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھی اور میری آنکھیں اتنی سرخ کیسے ہو گئیں۔ اتنے میں ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، بیٹا پریشان نہ ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑا تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ نمازی کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ تمہیں میری ضرورت پڑے گی، میں ادھر ہی ملوں گا، بس دھیان رکھنا تمہارے آنے میں دیر نہ ہو جائے۔ بزرگ نمازی نے مجھے اپنا تعارف کروائے بغیر نصیحت کی۔ میں ابھی اور سوالات کرتا۔ وہ نماز کے لیے اندر حال میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میں نے سنت نماز ان بزرگ کے ساتھ ہی پڑھی اور میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب میں نے نماز ختم کرنے پر اپنا منہ دائیں جانب پھیرا تو وہاں وہ بزرگ نہیں تھے اور نہ ہی بائیں جانب۔ میں نے پورے ہال میں انہیں تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملے۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ وہ کون تھے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ادھر فرض نماز شروع ہو گئی اور میں نماز میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مجھے وہ لڑکی اور یہ بزرگ سب بھول گئے۔ نماز پڑھ کر میں قدرے ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرے گھر آنے پر ایک زوردار آواز آئی، مجیب تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ میری امی تھی جو مجھے تھوڑا سا کچھ ہونے پر پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ امی کچھ خاص نہیں، بس آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے۔ ایسے کیسے کچھ نہیں؟ تم پڑھائی کرتے ہو، دماغ اور آنکھوں پر زور پڑتا ہے۔ میں آج شام کو ہی تمہارے آنکھوں کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا ہوں، بابا نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بابا؟ آپ بھی شروع ہو گئے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بس چپ، میں تمہیں لے کر جاؤں گا شام کو، تیار رہنا، بابا نے اپنا بازو میرے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ امی، مجھے جلدی سے ناشتہ دے دیں، پھر میں تھوڑا سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کھانا کھایا اور وہیں سو گیا۔ مجھے خواب میں بھی وہی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ادھر شام ہو گئی اور بابا مجھے ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ ڈاکٹر نے انتہائی دلچسپی سے میری آنکھیں چیک کی۔ ان کا ایک ٹیسٹ کرنا پڑے گا، پھر ہی فیصلہ کر سکوں گا کہ نظر خراب ہے یا کوئی انفیکشن ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تجویز دی۔ ہاں، بابا نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے ٹیسٹ کی رپورٹ پڑھ کر بتائی کہ ان کی قریب کی نظر کم ہو گئی ہے۔ قریب کی نظر کم ہو گئی ہے؟ چشمہ لگانا پڑے گا۔ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میری نظر کیسے کم ہو گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اکثر پڑھنے والے بچوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ بابا نے فوراً چشمہ بنوایا اور ہم گھر آ گئے۔ میرا دماغ یہی سوال کرتا رہا کہ یوں اچانک سے کیسے نظر خراب ہو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا اور یقین ہو گیا کہ یہ اسی جنزادی کو دیکھنے سے ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اور وہ لڑکی کون ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ پھر سے وہی سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس بار مجھے غصہ آ رہا تھا کیونکہ میری نظر خراب ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی لڑکی کی وجہ سے۔ میں نے اس رات گیسٹ روم یعنی بیٹھک میں سونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے غصے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا، اور سونے کے لیے قالین پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد مجھے پھر سے اسی لڑکی کے خواب آنے لگے۔ میری فوراً آنکھ کھل گئی اور میں نے دروازے کی طرف کروٹ ہی کی تھی کہ صحن میں وہی لڑکی کھڑی تھی۔ میں اسے لیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا جب میرے ذہن کو کیا ہوا تھا کہ میں فوراً بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اوپر سیڑھیوں میں جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو مجیب؟ تمہیں تو نیچے سونا تھا، امی نے اپنے کمرے سے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اوپر سونا ہے، مجھے نیچے نیند نہیں آ رہی، میں نے دور سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا۔ میں کسی پتھر کے بنے بت کی طرح اس کے پیچھے پیچھے اوپر سیڑھیوں میں چلتا گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ کہیں معاف ہو گیا ہو اور اپنی مرضی کے خلاف اوپر جا رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے پیچھے بڑھ رہے تھے، کیونکہ اس نے مجھے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، اور میرے دل و دماغ پر اس لڑکی کی مرضی چل رہی تھی۔ دوسرے فلور پر قدم رکھتے کے ساتھ ہی وہ رک گئی اور اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھایا۔ میں ہاتھ پکڑ کر اوپر آ گیا۔ میرا ہاتھ ذرا مردانہ وار تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے کسی حسین و جمیل دوشیزہ کا ہوتا ہے۔ جلدی سے میں نے اپنا ہاتھ اس سے جدا کیا۔ پیچھے ہٹو اور مجھ سے دور رہو۔ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے کہا جیسے میری یادداشت واپس آ گئی ہو۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں نہیں، میرے قریب نہ آنا، اسے اپنی جانب آتے ہوئے میں نے زور سے بولا، لیکن اس بار میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا، پورے جسم پر ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اچانک بیڈ پر گر گیا۔ مجیب، مجیب، یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو امی سامنے کھڑی تھی۔ جی امی، کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا؟ جمائیاں لیتے ہوئے میں نیند میں بولا۔ جلدی؟ صبح کے 10 بج گئے ہیں، میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، امی نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ 10 بج گئے؟ مجھے پتا تک نہیں چلا۔ او شٹ، آج تو میری امپورٹنٹ کلاس تھی، مس ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، کل لے لینا۔ پڑھائی کو اپنے دماغ پر اتنا سوار نہ کیا کرو، میں تمہارا ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں، امی یہ نیچے کہتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تم ہی یہ سب میرے ساتھ کر رہی ہو نا؟ تم نے ہی مجھے رات کو بے ہوش کر دیا تھا۔ مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ لیکن وہ اب کمرے میں نہیں تھی، کہیں غائب ہو گئی تھی، نہیں معلوم کہاں چلی گئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے چلا گیا۔ میں سارا دن امی بابا کے کمرے میں لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں نے اب ڈرنا نہیں ہے اور نہ گھبرانا ہے۔ ہمت کر کے اس لڑکی نما مخلوق سے بات کرنی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو، مجھ سے دور رہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہی غائب ہو جاؤ۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سوچتے سوچتے رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ جلدی سے کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں جانے لگا۔ ابھی نہ سو جانا، نہیں تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور تم تو بہت سکون سے کھانا کھاتے ہو، اور اس وقت تو کھانا ہضم کرنے کے لیے باہر جاتے ہو۔ آج کیا ہو گیا؟ امی نے انکوائری کرتے ہوئے کہا۔ میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا،
آج بھی کلاس رہ گئی تھی، مجھے جلدی سونا ہے تاکہ کل کی مس نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہاں تو کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ میری واٹ کیوں لگا رہی ہو؟ دیکھو میں شریف سا لڑکا ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری آج بھی کلاس مس ہو گئی، سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9:30 کا ٹائم تھا، لیکن اس لڑکی کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، جیسے وہ چلی گئی ہو۔ اچھا، کیا تم خود ہی چلی گئی؟ اب کبھی نہ آنا، اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچھی بات ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ پیار کرنا چاہیے۔ میرے لیٹنے کے کچھ منٹ بعد کسی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہی لڑکی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں فوراً سے پہلے اٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور پھر سے جسم پر ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے تھے۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر سمجھو تو بہت کچھ، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ پہلی بات مجھ سے کی تھی۔ میں نے بھی تھوڑی ہمت کی۔ آیت الکرسی دل ہی دل میں پڑھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا نا میں تمہاری سب کچھ ہوں۔ جو سمجھو گے میں وہی ہوں، اگر کچھ نہیں سمجھو گے تو میں تمہاری کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ پاس نہ آنا بالکل بھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب میں نے اسے پیچھے ہٹنے کو بولا، اس کا چہرہ اچانک سے لال ہو گیا، جیسے اسے غصہ آ گیا ہو، اور غصہ بھی اتنا خوفناک تھا کہ میں نے 2 ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کسی طرح وہ مجھے دکھائی نہ دے۔ پھر بھی میں نے 2 انگلیوں سے اسے دیکھا۔ وہ زور زور سے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی سانس کی آواز اتنی تھی کہ کوئی دیو قیامت آدم خور سانس لیتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جیسے ان میں آگ بھر گئی ہو، اور وہی جسم جو سفید تھا وہ جل رہا تھا۔ میرے لیے کیا، کسی کے لیے بھی وہ منظر دیکھنے سے قاصر تھا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے نظر کا چشمہ اتارا جو مجھے کچھ دن پہلے ہی لگا تھا، اور رونے لگ گیا۔ میرے خیال سے میرے آنسو نے اس آگ میں پانی کا کام کیا تھا جو ابھی تک لال بگولو دیو قیامت تھی، وہ دوبارہ لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی تک میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں بہت بری ہوں، ظالم ہوں، جس سے میں بے پناہ پیار کرتی ہوں، چاہتی ہوں، اسے میں نے تکلیف دے دی۔ وہ لڑکی میرے قریب آ گئی تھی، اتنا قریب کہ اس کے پاؤں میرے پاؤں کو ٹچ ہو رہے تھے، لیکن اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور میں نے اسے پیچھے ہٹنے کو بھی نہیں کہا، کیونکہ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، کبھی بھی تمہیں نہیں ڈراؤں گی، تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، بس تم مجھ سے پیچھے نہ ہٹا کرو، مجھ سے دور نہ جایا کرو، میری مجبوری کو سمجھو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہارے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے یہ سب باتیں مجھے چشمہ پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں بغیر کہیں نہیں جا سکتی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کہاں سے آئی ہو اور مجھے کہاں لے جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ کہیں بھی نہیں، میں کہاں لے کر جاؤں گی؟ تمہیں کہیں اگر لے کر جانا ہوتا تو 5 سال پہلے ہی لے جاتی، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں چونکتے ہوئے بول پڑا، 5 سال؟ 1 منٹ، 5 سال تو اس گھر کو ہو گئے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے اس گھر کو خریدا تھا تم تب سے یہاں پہ ہو؟ ہاں، اس نے صرف اتنا کہا۔ مجھے تم سب کچھ بتا دو، سچ سچ۔ میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں بے چین ہو گیا تھا۔ تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے، ابھی سو جاؤ، اس نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں؟ اچھا، تم سارا دن میری اور میرے گھر والوں کی باتیں سنتی رہتی ہو؟ میں نے اس کی طرف اوپر اپنا سر کیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب جلدی سے سو جاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے اب نیند آ جائے گی اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد؟ جیسے کل آ گئی تھی، تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا، اب بھی آ جائے گی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے بچپن میں امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھیں۔ میں اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب سو گیا۔ دن نکلتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ آج تو میں ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا، بہت فریش، سر میں درد بھی نہیں تھا۔ میں نے قریب میں پڑا نظر کا چشمہ لگایا اور یونیفارم لینے کے لیے الماری اوپن کی۔ میری یونیفارم کہاں ہے؟ یہی تو ہوتی ہے، مل کیوں نہیں رہی؟ مجھے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں دن بدن اندھا ہو رہا ہوں۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے کے لیے چشمہ اتارا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو سب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نظر کا چشمہ لگانے سے مجھے دھندلا نظر آتا ہے؟
لیکن میری تو نظر خراب ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ نیوز اپنے امی ابا کو بتانی تھی، تو میں اپنے ہاتھ میں لیے چشمے جلدی سے نیچے چلا گیا۔ جب ہی میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور سر میں درد شروع ہو گیا، پھر سے میری نظر خراب ہو گئی۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے دوبارہ چشمہ لگا لیا، جس سے مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ وہاں چشمہ اتارا تو صاف دکھائی دے رہا تھا، اور چشمہ لگانے پر دھندلا۔ او آئی سی، یعنی کہ روم میں میری نظر ٹھیک ہوتی ہے اور باہر خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تم نے میری نظر ٹھیک کر دی، وہ بھی صرف کمرے میں؟ میں ہنستے ہوئے اس لڑکی سے بولا، لیکن وہاں وہ ابھی نہیں تھی۔ جلدی جلدی میں ریڈی ہو کر یونیورسٹی چلا گیا۔ میں رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ بے شمار سوالات میرے دماغ میں تھے جس کے جواب صرف وہ لڑکی ہی دے سکتی تھی۔ آج کا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ میں کمرے میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کل تو 10 بجے نازل ہو گئی تھی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہاں ہو تم؟ مجھے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ڈرا تو ان سے جاتا ہے جو ڈرائے، جو خوفناک ہو۔ وہ تو ایک حسین سی جن تھی، اس سے کیسا ڈرنا؟ میں آپ کے دل میں ہی ہوں، میرے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج مجھے سب کچھ پتا کرنا ہے، کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مجھ سے کیا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے محبت سے اشارہ کیا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ہے اللہ، میرے مجیب نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ابھی آ گئی۔ وہ انسانوں کی طرح چل کر نہیں آئی تھی، بلکہ پل بھر میں جہاں تھی وہاں سے غائب ہو کر میرے پاس آ گئی۔ اس حرکت نے مجھے ذرا ڈرا دیا تھا، لیکن میں ابھی ڈرنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ کتنی بار بتاؤں میں تمہاری عاشق ہوں؟ شرماتے ہوئے وہ بولی۔ یار بس پلیز اب سنجیدہ ہو جاؤ اور مجھے سچ بتاؤ۔ کہا نا یہی سچ ہے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر نہیں بتانا تو میں سوتا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ اچھا اچھا بتاتی ہوں۔ ہاتھ ملاؤ کہ اب ہم سچے والے عاشق ہیں، ایک دوسرے کی محبت۔ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو، یہ سب مجھ سے کہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ بس کہنے میں کیا جاتا ہے، کہہ دیتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہاتھ ملانا میری سب سے بڑی غلطی بن جائے گی۔ دراصل انجانے میں نے اس لڑکی سے سودا کر لیا تھا، جس کا مجھے علم تک نہیں تھا۔ جی ہاں، وہی سودا جو غیر مرئی مخلوق کسی انسانی جسم پر قبضہ کرنے کے لیے چال بازی سے کرتی ہے۔ لیکن میں اس کی چال بازی سمجھ نہ سکا اور اس کے جال میں پھنس گیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اب میں جو کہوں وہ تم نے دہرانا ہے۔ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو، جسے میں تم سے کرتی ہوں۔ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، بے شک ناراض ہو جانا، لیکن میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، اور کسی بھی لڑکی سے زیادہ بات نہیں کرو گے۔ میں درمیان میں ٹوکتے ہوئے بول پڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں زیادہ تر لڑکیاں ہیں، اور پڑھائی سے متعلق بات وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ وہ سوداگر کی طرح بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں چپ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے پتہ تک نہیں تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ وہ سودا صرف ان باتوں کا اقرار نہیں تھا، بلکہ وہ مجھ پر قبضہ کرنے کا ایک اجازت نامہ تھا، جو اسے بڑی آسانی سے میں نے دے دیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ سب کچھ سچ سچ۔ بتاتی ہوں۔ میرا نام ارج ہے، اور میں تمہیں شدت کی انتہا تک چاہتی ہوں۔ جب تمہارے گھر والوں نے یہ گھر خریدا تھا، جب بھی میں یہاں موجود تھی۔ ایک منٹ، ہمارے آنے سے پہلے بھی تم یہاں تھی؟ ہاں نا، یہی کوئی 50 سال پہلے ادھر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ 50 سال؟ ہمارا مطلب تم اتنے سالوں سے یہاں رہتی ہو اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ کوئی یہاں رہتا ہے؟ میں حیران تھا کہ اتنے سالوں سے اور ہمارا گھر، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں، میرا گھر تھا، میں رہتی ہوں یہاں، اس نے صفائیاں دیتے ہوئے کہا، جیسے اس کے منہ سے سچ نکل گیا ہو۔ لیکن وہ جو بتا رہی تھی مجھے اس پر اتنا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے مزید پوچھنے کی کوشش کی۔ دیکھو ارج، مجھے سب سچ بتاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب وہ اداس لگ رہی تھی۔ میں جنید سے بے پناہ پیار کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتی تھی
ہم دونوں کے ماں باپ بہت سخت تھے اور کسی صورت وہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے جنید اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بہت دور چلے جائیں گے، اور ہم نے کورٹ میرج کرنے کا پلان کر لیا۔ جس رات ہم نے بھاگنا تھا، جنید نے اپنے گھر والوں کو سب سچ بتا دیا، اس لیے اس کے گھر والوں نے اسے آنے نہ دیا۔ ادھر میں سنسان سڑک پر جنید کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا اور میں روتی پیٹتی گھر واپس آ گئی۔ ادھر میرے گھر والوں کو سب پتہ چل گیا اور وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میرے بھائیوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ او یار بس کرو، بہت ہو گیا ہے، ابو نے بھائیوں کو روکتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے ابو پر بہت پیار آ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں تو مجھے ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس طرح ایک دن ابو بادام والا دودھ کا گلاس لائے۔ یہ لو ایرج، یہ پی لو، بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ میں 3 سانس میں سارا دودھ پی گئی اور اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ میرے منہ سے خون آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ اب مرو، تمہاری یہی سزا ہے، ابو نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور میں تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر گئی۔ میرے ابو کو لگتا تھا کہ میں باہر سے اپنا منہ کالا کروا کے آئی ہوں، جس سے ان کی عزت خراب ہو گئی ہے، اور وہ میری اس حرکت سے اور اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اپنا منہ کالا نہیں کروا کے آئی تھی۔ حقیقت میں وہ لڑکا وہاں آیا ہی نہیں تھا، پر ابو کو میری اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پر آتا بھی کیسے؟ میں ان سے اتنے جھوٹ جو بول چکی تھی، مطلب گھر والوں سے جھوٹ بول کر میں جنید کے پاس جاتی تھی۔ اب جب ان کو ساری بات کا پتہ لگ گیا تو انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا، اور باہر لوگوں نے بھی ابو کو تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ میرے ابو تھے، ان کو بھی ڈر تھا کہ میری بیٹی اب منہ کالا کروا کے آ چکی ہے، اگر اس کی شادی بھی کی تو شاید مجھے میرے سسرال والے نہ رکھیں۔ مجھے میری اس حرکت کی وجہ سے یہ کہانی پتہ نہیں کتنی سچی تھی، یا پھر وہ مجھے پھنسانے کے لیے کر رہی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میرا دل پگھل گیا، اور پگھلتا بھی کیسے، نئی نئی جوانی بھی جو تھی مجھ پر۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایرج زندہ نہیں بھی ہے تو کیا ہو گیا، میں ایسے ہی اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گا۔ رو مت پلیز، میں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ تمہارا کمرہ تھا جب ہی تم یہاں رہتی ہو؟ ہاں میں یہاں رہتی تھی، لکڑی کی سیڑھی چڑھ کر میں نے اپنے کمرے میں آتی تھی، یہیں سوتی تھی، اب بھی یہیں ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو تم اس لڑکے کو مطلب جنید کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں نے مزید باتیں کی۔ وہ بے وفا دھوکے باز انسان ہے، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ ایرج کو غصہ آ رہا تھا۔ تم غصہ نہ کرو پلیز، تم نے ٹھیک کہا، دھوکے باز لوگوں کی یہی سزا ہوتی ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ تم مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہو؟ مجھ میں کیا ہے ایسا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے مرنے کے 1 سال بعد ابو نے یہ گھر کسی کو بیچ دیا تھا۔ جو بھی یہاں آتا تھا میں انہیں تباہ کر دیتی تھی، وہ بیچ کر بھاگ جاتے تھے۔ میں تمہارے گھر والوں کو بھی پریشان کرتی اگر میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ تم مجھے پہلی نظر میں اچھے لگے تھے، اور تمہارے ساتھ رہتے رہتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بہت اچھے اور مخلص انسان ہو۔ اور دوسری یہ بھی بات تھی کہ تم اس کمرے کو بہت صاف رکھتے ہو، اور مجھے صاف جگہ بہت پسند ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں بے حد چاہتی ہوں۔ میں بھی اب تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں جذباتی ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اچھا اب بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ ٹھیک ہے رج، میں سو جاتا ہوں، گڈ نائٹ۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے لگا، سب سے دور ہو گیا اور ایرج کے بہت قریب آ گیا تھا۔ پہلے تو میں اداس اور پریشان رہتا تھا کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی میں دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے سب سے تعلق ختم کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اکیلا اور تنہا رہ گیا، حتیٰ کہ 2 سال گزر گئے۔ اب تو گھر والوں نے بھی نوٹس کر لیا تھا کہ میں اکیلا اکیلا رہتا ہوں، کہیں نہیں جاتا، خاندان میں کزن سے بات بھی نہیں کرتا۔ میرا یہ حال دیکھتے دیکھتے گھر والوں کی بس ہو گئی تھی۔ جب ہی امی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار میری منگنی کر دی جائے گی اور میرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگلے دن میری امی بابا نے مجھے یہ خبر سنانی تھی۔ ادھر رات کو ایرج نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری منگنی ہونے والی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی
کہ میری منگنی ہو یا شادی ہو، میرا کوئی نام لینے والی نہ ہو۔ اس لیے ارج رونے لگ گئی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ تم نے تو مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے، میں تنہا رہ جاؤں گی۔ اسے پتا تھا اس کے رونے سے میں جذباتی ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو انکار کر دوں گا، اور یہی ہوا۔ میں نے گھر والوں کو انکار کر دیا کہ میں ابھی کچھ بننا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے منگنی یا شادی میں۔ شادی ابھی کر کون رہا ہے؟ ہم تو بس تمہارا رشتہ پکا کر رہے ہیں۔ امی نے مجھے منانے کی کوشش کی، لیکن میں ارج کے سحر سے، اس کے جادو میں پھنس چکا تھا، اور جو وہ کچھ کہتی تھی میں وہ کرتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سننا۔ میں کل ہی تمہارا رشتہ پکا کرنے جا رہی ہوں۔ امی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہا نا میں نے نہیں کرنی، ابھی کیوں میرے پیچھے پڑ گئے سب؟ میں غصہ ہو کر اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تم کب سے اتنے بدتمیز ہو گئے ہو؟ تم بہت بدل گئے ہو۔ ہم جمعے والے دن تمہاری منگنی کر رہے ہیں۔ امی اب اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ میں نے انکار کر دیا ہے۔ میں تمہارے علاوہ کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے ارج سے پیار بھرے الفاظ میں بات کی۔ نہیں مجیب، اس بار تمہاری امی کا فیصلہ اٹل ہے، وہ کر کے رہیں گی۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا، ارج نے ایک طرف گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میری امی کو پلیز کچھ نہ کرنا۔ میں نے کہا نا میں منا لوں گا انہیں۔ میں ڈرتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، میں تمہاری امی کا کچھ نہیں کروں گی۔ بس اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کہیں بھی بہت دور چلے جائیں گے، مجھے بہت دور، جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں جائیں گے؟ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جگہ جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ بس تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ اس کے چہرے پر شاطر سی ہنسی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، خود سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، اس جمعرات کی رات ہماری خوشیوں کی رات ہوگی، پھر ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر پائے گا۔ تم میرے ہوگے اور میں تمہاری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح یہ سب ہوگا۔ میں بالکل انجان تھا کہ جمعرات کی رات میری اس دنیا کی آخری رات ہوگی۔ جی ہاں، جب سے ارج آئی تھی میری فجر کے وقت کبھی بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور نماز نکل جاتی تھی، اور مجھے اس دوران کبھی کسی قسم کا خواب بھی نہیں آیا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کرنی تھی، اور جمعرات کو تہجد کے وقت مجھے خواب آیا۔ یہ خواب نہیں، اللہ کے اپنے فرشتے سے میری مدد کرنی تھی۔ اللہ انہی بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ جی ہاں، وہی بزرگ جن کا ذکر میں نے اس کہانی کے پہلے حصے میں کیا تھا۔ وہ میرے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نماز ختم ہونے پر بزرگ بابا جی نے مجھے کہا تھا نا بیٹا، آنے میں دیر نہ کرنا، لیکن تم نے تو 2 برس گزار دیے۔ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میری دل کی دھڑکن تیزی سے چل رہی تھی۔ میں فجر کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور ان بزرگ کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر مسجد سے جانے لگا جب مجھے پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ اس حسین جنزادی کے پاس۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی بزرگ تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ جب بھی وہ مجھ پر کچھ قرآن کی آیات کا ورد کر رہے تھے، کچھ دیر بعد انہوں نے مجھ پر پھونک ماری اور آنکھیں کھولنے کو کہا۔ تم 2 سال سے اس جنزادی کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ 2 سال سے تم نہیں تھے، تم تو ایک جسم تھے، اور اس نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور تمہیں اپنی مرضی سے چلا رہی تھی۔ اب تم اس کے چنگل سے باہر نکل گئے ہو۔ لیکن بابا جی آپ کون ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں اللہ کی طرف سے تمہارا مددگار ہوں۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ لڑکی کو ارج بتاتی ہے؟ اس نے مجھے کہانی سنائی کہ وہ… اچھا بیٹا، مجھے سب پتا ہے، مجھے سب معلوم۔ اس کی کہانی جھوٹی ہے، اس نے تمہیں جھوٹ بتایا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ مرنے کے بعد ایک جنزادی بن گئی اور اس کا شکار تم تھے۔ وہ تمہیں آج رات کو مار کر اپنی دنیا میں لے کر جانے والی تھی۔ بابا جی حیران کن انکشافات کر رہے تھے۔ یہ لو تعویذ اپنے گلے میں باندھ لو، جب تک تمہارے ساتھ رہے گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں تعویذ باندھنے میں لگ گیا۔ جب میں نے دیکھا بابا جی بزرگ وہاں نہیں تھے، وہ میری مدد کر کے چلے گئے تھے۔
میں نے گھر آ کر شکر نوافل ادا کیے۔ مجھے اب رات ہونے کا انتظار نہیں تھا، لیکن میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ جن زادی مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہاں وہ نہیں تھی، اس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت غصہ ہو رہی ہوگی، آگ بگولا ہو گئی ہوگی۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں ہی تھی، لیکن مجھے تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ اب کبھی بھی میری رکھی ہوئی چیز جگہ سے غائب ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہیں پڑی ہوتی ہیں۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا، بلکہ ہنسی آ جاتی ہے کہ ابھی بھی وہ کوشش کر رہی ہے مجھ تک پہنچنے کی، لیکن وہ صرف کوشش ہی کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے، میرا قیمتی وقت ضائع ہو گیا اور میرے دوست بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے۔ لیکن اگلے دن، جمعے کے دن، میری منگنی ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھا، اور اگلے 1 سال میں میری اس لڑکی کے ساتھ شادی تھی، اور پھر ہم نے ایک بہت حسین زندگی ساتھ گزاری۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔